ذرا تصور کریں، آپ اپنے گھر کی ایک دیوار توڑتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک ایسا راستہ نکلتا ہے جو زمین کے اندر جا رہا ہو۔ نہ کوئی روشنی، نہ اندازہ کہ یہ کہاں جاتا ہے، لیکن جب آپ نیچے اترتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ کسی سرنگ میں نہیں بلکہ ایک پورے شہر میں کھلتا ہے۔ ایک ایسا شہر جو سینکڑوں سال ہماری نظروں سے چھپا رہا۔ سن 1963 میں ترکی کے علاقے کپاڈوشیا میں ایک شخص اپنے گھر کی مرمت کر رہا تھا۔ دیوار گرائی گئی تو پیچھے ایک تنگ راستہ نکلا۔ جب لوگ نیچے گئے تو یہ راستہ ایک کمرے میں کھلتا تھا، پھر دوسرا کمرہ، پھر سیڑھیاں، پھر مکمل گلیاں۔ ماہرین نے تصدیق کی یہ کوئی غار نہیں بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنایا گیا شہر تھا، جسے آج انڈر گراؤنڈ شہر کہا جاتا ہے۔ شہر کی گہرائی اور وسعت: یہ شہر زمین کے اندر تقریباً 85 میٹر تک جاتا ہے اور اس میں 18 سے زائد منزلیں ہیں۔ یہاں موجودہ خاندانوں کے لیے الگ کمرے، بچوں کے لیے اسکول، عبادات کے لیے مخصوص جگہیں، اناج ذخیرہ کرنے کے کمرے، جانوروں کے لیے باڑے اور ہزاروں لوگوں کے لیے پانی کے کنویں۔ یہ سب اس طرح بنایا گیا کہ لوگ مہینوں باہر آئے بغیر زندہ رہ سکتے تھے۔ سب سے حیران کن بات یہاں کا ہواداری کا نظام ہے۔ زمین کے اوپر سے سینکڑوں وینٹیلیشن شافٹس نیچے تک جاتے تھے جو تازہ ہوا فراہم کرتے تھے۔ پانی کے لیے زیر زمین نہریں اور ایسا نظام کہ دشمن پانی زہر آلود نہ کر سکے۔ یہ ٹیکنالوجی اپنے وقت سے کئی صدی آگے تک تھی۔ اس شہر کے داخلی راستوں پر بھاری پتھر کے گول دروازے لگے تھے۔ یہ دروازے کئی ٹن وزنی، اندر سے بند ہونے والے اور باہر سے تقریباً ناممکن کھلنے والے۔ اگر دشمن اندر آ بھی جاتا ہے تو ایک دروازہ بند کر کے پورا راستہ روکا جا سکتا تھا۔ تاریخ دان کہتے تھے یہ شہر حملہ آوروں سے بچنے کے لیے، مذہبی ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے اور جنگی دور میں پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ لیکن کچھ محققین کا ماننا ہے کہ اتنا بڑا شہر صرف عارضی چھپنے کے لیے نہیں تھا، یہاں رہائش لمبے عرصے کے لیے تھی۔ اس شہر میں کوئی جنگ کے آثار نہیں، کوئی لاشیں نہیں، کوئی اچانک تباہی نہیں، بس شہر خالی ہے۔ سوال یہ ہے لوگ گئے کہاں؟ کچھ کہتے ہیں جب خطرہ ختم ہوا تو لوگ اوپر آ گئے، لیکن پھر سوال اٹھتا ہے تو شہر کو بند کیوں کیا گیا؟ راستے کیوں چھپائے گئے؟ کیا یہ واحد ایک ہی شہر ہے؟ اسی علاقے میں 200 سے زیادہ زیر زمین شہر دریافت ہو چکے ہیں جو آپس میں سرنگوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک نہیں بلکہ پورا زیر زمین نیٹ ورک تھا۔ اگر ماضی میں انسان زمین کے نیچے پورے شہر بنا سکتا تھا تو کیا آج بھی ایسی کوئی دنیا ہم سے چھپی ہو سکتی ہے؟ یا پھر ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں دکھایا جاتا ہے؟